بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی تلقین کریں لیکن خود نماز میں سستی کریں؟ لوگوں کو سچ بولنے کا مشورہ دے مگر خود جھوٹ بول دے، دوسروں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دے مگر ہمارا اپنا قرآن سے تعلق کمزور ہو؟ اگر ایسا ہے تو آج کی آیت ہم سب کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں ایک ایسا سوال کرتا ہے جو ہر داعی، ہر عالم، ہر استاد، ہر والدین بلکہ ہر مسلمان کو اپنے دل میں اتار لینا چاہیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ خطاب ابتدا میں بنی اسرائیل کے علماء سے تھا۔ وہ تورات پڑھتے تھے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی تعلیم دیتے تھے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہے جن کی بشارت تورات میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منافقت پر سخت گرفت فرمائی۔ لیکن یہ آیت صرف ان تک محدود نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ بالبری کا لفظ قرآن میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس میں شامل ہے ایمان، نماز، زکوٰۃ، سچائی، حسن اخلاق، والدین کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف، ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا یقیناً ایک عظیم عمل ہے بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں کہ واقعی یاد نہ رہے بلکہ جانتے بوجھتے عمل نہ کرنا مراد ہے۔ یعنی زبان سے نصیحت کرنا آسان ہے لیکن خود اس پر عمل کرنا اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جس کی زبان اور عمل میں یکسانیت ہو۔ یہ جملہ ذمہ داری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی ہی زیادہ جواب دہی ہوگی۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ امانت ہے۔ اگر علم انسان کے کردار کو نہ بدلے تو وہ علم اس کے خلاف حجت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود اسے بھول جاتے تھے۔ یہ حدیث اس آیت کی عملی تصویر پیش کرتی ہے۔ مفسرین نے واضح کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک انسان مکمل نیک نہ ہو وہ کسی کو نصیحت نہ کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ اگر کسی میں کمی ہو تو وہ اپنی اصلاح بھی کرے اور دوسروں کو بھی خیر خواہی کرے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر شخص دین کی بات کرتا ہے لیکن ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں؟ کیا میری زندگی میری باتوں کی گواہی دیتی ہے؟ کیا میرے بچے اور گھر والے میرے عمل سے اسلام سیکھتے ہیں؟ ایک داعی کا کردار اس کی سب سے مؤثر دعوت دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عمل کے بغیر علم ناقص ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح ضروری ہے۔ علم انسان کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہے۔ زبان اور عمل میں ہم آہنگی مومن کی پہچان ہے۔ نیکی کی دعوت اور خود اس پر عمل دونوں لازم ہیں۔ آج ہم ایک عہد کریں، جس نیکی کی دعوت دیں گے پہلے خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے۔ اپنی اولاد، خاندان اور معاشرے کے لیے اپنے کردار کو بہترین نمونہ بنائیں گے، کیونکہ بہترین دعوت الفاظ سے نہیں بلکہ کردار سے دی جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری باتیں نہیں بلکہ ہمارے اعمال بھی مطلوب ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے، ہماری زبان اور عمل میں یکسانیت پیدا کریں اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ 45 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا عظیم نسخہ عطا فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔